اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں پیدا کر کے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے جہاں پہ ہمارے ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا، فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ تو ایک ایسے مخلوق پیدا کر رہا ہے جو آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے، دہشت گردی کریں گے، شر فساد کریں گے۔ تو قصہ تو مشہور ہے، قرآن مجید میں پہلے پارے میں شروع آیتوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور واقعی کے فرشتوں کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، باقی علم کا اصل حقیقت وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اسی صورت میں ہم انسانوں میں بھی اکثریت یہ خیالات کیا جاتا ہے، جو تھوڑا تعلیم یافتہ اور تھوڑا کسی درجے کے حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، کسی مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، تو آپ نے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بس ہے تو سب کچھ میرے پاس ہی ہے۔ نعوذ باللہ، اسی بات کو بھی اللہ تعالیٰ رد کرتا ہے۔ تو کلام پاک کی شروع آیت میں سب سے پہلے میں کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم۔ یہ الف لام میم کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ اب تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اس کا معنی مطلب اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ جو تعلیم یافتہ صاحب ہے وہ بھی عاجز آ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اب وہ الف لام میم وہ کمال ہے، وہ اصل چیز ہے، اور ہمارے قرآن پاک کلام مجید کے آیتوں میں سے ایک اصل حقیقت، ایک حصہ ہے، اسے بھی اسی قدر کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن پتہ نہیں کسی کو کہ یہ کیا چیز ہے اصل جو کلام پاک کے اور آیتیں ہیں، یہی درجہ ان کا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وہ کمال بتاتا ہے جس سے انسان بھی عاجز ہے اور باقی مخلوق بھی عاجز ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ اب اصل اس کا اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ اس سے کیا مقصد لیا ہے، کیا مطلب ہے۔ البتہ ظاہری انداز میں تو یہ ہے کہ اللہ اپنا حقیقت بتاتا ہے کہ علم خالص اللہ کے پاس ہے۔ ہم تم کو جتنا علم دیا ہے اس کی مثال علماء اکرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمندر میں ایک پرندہ جو تھوڑا سا چونچ میں پانی اٹھاتا ہے، اس کے چونچ میں کتنا پانی ہوگا؟ کسی ایک پتھر پہ گرایا جائے وہ پتھر بھی پورا گلا نہیں کرتا ہے۔ ہمارا آپ کا علم اتنا ہی ہے اللہ کے سامنے میں، سمندر کے سامنے میں ہمارا علم کیا ہوگا؟ لیکن اس پہ اترانا نہیں چاہیے کہ بس ہے تو صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی مخلوق میں ممتاز کر دیا، الگ کر دیا، اور ہمیں کمال عطا کر دیا۔ اور پھر یہاں تک کہ اگر ہم واقعی اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو معبود بنا کر اس کا عبادت کرنے لگے اور اس کی تابعداری کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجہ دیتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ اسجدوا، اے ملائک، اے میرے نیک بندو، نیک مخلوق، وہ اللہ کے نیک مخلوق ہے، ہر وقت ذکر و اذکار، ہر وقت اس تسبیح میں لگے رہتے ہیں جس میں اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے، ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ کوئی خدمت کا ڈیوٹی دے رکھی ہے تو وہ خدمت ہی اس کی تسبیح ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے چکا ہے تو بس وہی حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اور اب تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مثال اس کی واضح ہے، جیسے سورج صبح نکلتا ہے اور شام کو ڈوب جاتا ہے۔ سورج نے کبھی غلطی نہیں کی، سورج کبھی غلطی نہیں کی، رات میں کبھی اندھیرے میں نہیں آیا کہ سورج غلطی کرے اور دیر سے آ جائے، بے وقت آ جائے یا جلدی آ جائے، کچھ
اپنے ٹائم سے جاتا ہے، اپنے ٹائم سے جاتا ہے، اور اپنا اپنا ٹائم جو مقرر اوقات ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جیسے سورج کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، ستارے اور یہ سب نظام چل رہا ہے، ایسے ہی فرشتے بھی اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے، اللہ کے حکم کے تابع اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اپنا وہ عمل جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ان کو، بس وہ لگے ہوئے اس پہ۔ لیکن انسان کو پھر ان نیک مخلوق میں بھی اللہ نے ممتاز کر دیا، ان کو حکم دے رہا ہے اس مخلوق کو جو میں پیدا کر رہا ہوں اس کو سجدہ کرو۔ کون تھے؟ ہمارے آپ کے ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام، اور وہ آدم علیہ السلام وہ کون تھے؟ وہ ہم تم ہیں۔ یہ ہم ہر ایک آدم، اے ابن آدم، اے ابن آدم، ابن آدم کون ہے؟ ہم تم ہیں۔ تو ہم تم تب ممتاز ہوں گے جب واقعی ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ اگر ہم اپنے رب کو نہیں پہچانے تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہوگا، فخرج فإنک رجیم۔ جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا، رد کر دیا اور اس کو ذلیل کر کے بھگا دیا، ذلیل کر کے ہم کو بھی ذلیل کر کے بھگایا۔ اللہ کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور ہمیں پیدا پھر یہ اس کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب میں ہمیں چن کر پھر الگ کر کے ہدایت بھی دے رکھی، کلمہ پڑھایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ اور اب آخری اپنے عقل مندی یہ ہے کہ مرتے دم تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری میں زندگی گزاری جائے، اور اس کی زندگی جب قبر میں ساتھ لے جائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر سامنے آئے گا، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور خوشی خوشی کے عالم میں ہو تو کمال ہمارا یہی ہے، اور یہ اصل وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا ہے سجدہ کرو اس کو۔ تو وہ عزت اللہ وہ دے رہا ہے، اور وہ عزت اللہ وہاں بھی دے رہے گا، جنت میں داخل کرائے گا، جنت میں داخل کر کے پھر سلام سلام ہے، سلام سلام ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، سلام سلام ہے، سلامتی ہے، ہر طرف سے سلامتی سلامتی ہے، فرشتوں کی بھی سلامتی ہے، آپ کے نوکر چاکر جو عطا کیے ہوں گے ان کی بھی ہر ایک سلامتی سلامتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب نعمتیں تو اللہ دے چکا ہے، دے کے بھی، اور پھر بہتر یہ ہے کہ کلمہ اور ایسے مبارک چیز اللہ دے دے بھی، اور اس میں بھی ہم پھر کیا ہے فالتو اور فضولیات میں لگ جائے۔ فالتو فضولیات میں کیا ہے؟ دنیا کے لغو لغویات اور بیکار چیزوں میں، لایانی بے مقصد چیزوں میں، اور بے مقصد چیزوں میں، یا تم بے مقصد چیزوں کے لیے پیدا ہوا ہے؟ وہ پوچھتا ہے یار مولوی صاحب بتاؤ یہ کرکٹ کھیلنا اور فٹ بال کھیلنا اور یہ کھیلنا وہ کھیلنا، یہ چیز یہ جائز ہے ناجائز ہو؟ جائز کو چھوڑو، تم اپنا راستہ چھوڑ چکا ہے، تم اپنا راستہ چھوڑ چکا ہے۔ تجھے دنیا میں اللہ نے پیدا کر کے بھیجا کس لیے، اور تو آیا کیا کر رہا ہے کیا؟ اسی بات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم سمجھتے ہو جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے عبثاً، جو فالتو بیکار پیدا کیا ہے اللہ نے، عبث بیکار چیز کو، جو تم کام کرنے والے کوئی چیز کام کرتے کرتے اس سے جو کچرا نکال کے باہر پھینکتے ہو، لے جا کے کچرے میں داخل کر کے پھینکو گے، وہ بیکار چیز ہے، عبث ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو وہی عبث سمجھتے ہو، بیکار سمجھتے ہو؟ اس بات کے لیے پیدا کیے بس صرف زندگی جیو، صرف زندگی جیو کا مطلب اس کے لیے تو اللہ نے دوسرے مخلوق پیدا کیے، جانوروں کو دیکھو صرف تمہارے خدمت کے لیے، کوئی خاص مقصد ان کے پیدا ہونے کا نہیں ہے، تمہارے خدمت کے لیے، تم انسانوں کی، لیکن تم انسان کو کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ ایسا بس اور فالتو چیزوں کے لیے نہیں۔ تم اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے رب کا سامنا کرو، اپنے رب کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ۔ جب سجدہ میں گرے گا اور اپنے رب کے سامنے سر خم کرے گا تو اللہ تعالیٰ واقعی تمہیں وہ عزت دلائے گا جو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کروا چکا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ یہ تم وہ انسان ہو، وہ تو اس کے لیے تم یہ نہ سوچو کہ وہ تو آدم علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام کون تھے؟ وہ یہی آدم ہے، ہم تم یہی آدم کے اولاد ہیں،
اور یہ ہم تم یہی آدم کے اولاد اپنا وہ عزت خود حاصل کریں گے. تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو واقعی اس عطایات میں شامل فرمائے جو اللہ کر چکا ہے، اللہ اعلان کر چکا ہے. آمین.